السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں آج کے بلاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ آج کا بلاگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں شام کے ٹائم سے۔ نون سے جو ہے اور ہم نے کچھ چیزیں وغیرہ منگوا لی تھی، اور ماما کا جو ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے وہ زندگی میں آج پہلی بار دیکھ رہی ہوں کہ اس کا کنٹینر خالی ہوا پڑا ہے، اور اتنے زیادہ کپڑے انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے نا، وہ بار بار ارہم کو بولی جا رہی تھی کہ پلیز منگوا لو، میرے لیے منگوا لو، گرمیوں کے دن ہے، تم لوگ ہمیشہ کپڑے وغیرہ چینج کرتے رہتے ہو، کپڑوں کا نا ڈھیر جمع ہو گیا ہمارے گھر پہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی بالکل، خود بھی نہیں منگوا رہا تھا، مجھے مارکیٹ بھی نہیں لے کر جا رہا تھا۔ میں نے کہا جا دفعہ ہو جاؤ پاگلو، تم لوگوں نے تو مجھے پاگل کر لیا۔ سچ میں مجھے خود ہی چاہیے تھا کہ لائسنس لینا چاہیے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی، وہ بھی ان کی بابا کی وجہ سے۔ وہ کہہ رہے تھے صبر کرے، ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی بچے بڑے ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، کرتے کرتے آج تک میرے پاس لائسنس ملا ہی نہیں۔ میں نے تو بھائی ماما کو صاف صاف بول دیا کہ آپ نے سارے کام کاج کو بول دینا ہے بائے بائے۔ اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں باہر، اور باہر کا نام تو وہ جیسے ہی سن لیتی ہیں اتنی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں نا جس کی کوئی حد نہیں ہے، بچوں کی طرح ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہیں۔ اور کئی دنوں سے لگاتار مجھ سے بولی جا رہی ہیں کہ مجھے نا تم کوپ لے چلو، کیونکہ وہاں پہ 50% آف لگی ہوئی ہے ابایا کے اوپر، اور میں اپنے لیے ایک آدھ ابایا جو ہے سلیکٹ کر لوں گی، کیونکہ ریسنٹلی ان کا ابایا پھٹ گیا تھا اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا۔ اور یہ دیکھیں ہم لوگ فائنلی پہنچ چکے ہیں مینا سینٹر، اور یہاں پہ ہماری بچپن کی بہت یادیں جڑی ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے، بہت اچھے سے یاد ہے ابھی تک، کہ ماما کوپ سے جو ہے شاپنگ کیا کرتی تھی اور ہم لوگ نیچے کھیلا کرتے تھے۔ اتنا زیادہ مزہ آتا تھا اس ٹائم، صرف میں اور ارہم ہی ہوتے تھے۔ اتنی میں چھوٹی ہوتی تھی لیکن میں کسی بھی رائڈ سے نہیں ڈرتی تھی، ارہم تو توبہ، وہ تو روتا رہتا تھا اور اس کو بابا سنبھال رہے ہوتے تھے۔ ہاں بہت زیادہ نہیں ڈرتی۔ کیوں نہیں ڈرتی ہو؟ گرنے سے تم ڈرتی ہو عائشہ۔ ہم نے اتنی زیادہ اس کو کوشش کیا تھا نا کہ یہ اسکیٹنگ شوز جو ہوتے ہیں نا وہ تم چلانا سیکھو، اتنی یہ بدتمیز تھی، اس نے بالکل نہیں سیکھا۔ ہم اتنی زیادہ تھک گئے تھے، ہم نے کہا چلو کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اگر تم گر گئے ہو نا کوئی بات نہیں، تم اٹھ جاؤ گی۔ کہہ رہے نہیں ماما مجھے گرنے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، ابھی تک یہی عادت ہے اس کے اندر۔ واقعی یہ خوف جو ہے ابھی تک میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں میں اس کا کروں تو کیا کروں۔ ہاں کیا کروں، مضبوط بنو، کوئی نہیں ہے، لڑکی اور لڑکی تو مضبوط اچھی لگتی ہے۔ ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں ابایا کی سیکشن میں، اور یہاں پہ اتنے کوئی ریزنیبل ابایاز مل رہے تھے، آپ لوگ مسٹ وزٹ کیجیے گا، کیونکہ میرے حساب سے تو یہ پرفیکٹ تھے۔ اتنے پیارے پیارے ابایا پڑے ہوئے تھے، لیسز لگے ہوئے تھے، بہت اچھا کام بھی ہوا تھا۔ ہاں بالکل، سچ میں پہلے یہ تھے 200 کے تھے، ابھی 100، 105، 110 میں مل رہے تھے، اچھے تھے۔ میرے حساب سے نا کپڑا صحیح نہیں تھا، میں جو کپڑا یوز کرتی ہوں نا وہ تھوڑا مہنگا ہوگا شاید نا، کورین والا کپڑا ہے تو وہ اچھا ہے۔ مجھے عائشہ کہہ رہی ہے آپ برانڈ کی دیوانی ہو، میں نے کہا جا دفعہ ہو جاؤ، برانڈ کی دیوانے تم لوگ ہو یا میں ہوں، صرف ابایا ہی پہنتی ہوں، کیونکہ سستا ابایا میں نے ایک دفعہ لیا تھا نا، اللہ جب میں مارکیٹ گئی تھی، واک کرنے کے لیے گئی تھی، گھر آ گئی اتنی گندی اسمیل آ رہی تھی، بچے بھی کہہ رہے تھے ماما اتنی گندی آپ سے نا اسمیل آ رہی ہے پسینے کی۔ میں نے کہا پاگل آج سستا والا ابایا پہننے اس لیے پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا نہیں پتہ ہوگا، لیکن میرے حساب سے یہ صحیح ہے۔ آج کل نا مجھے کلرفل ابائی کا اتنا زیادہ شوق چڑھا ہے، مطلب جہاں پہ بھی میں دیکھتی ہوں مجھے پنک، گرین، بلو اتنے پسند آ رہا ہے۔ یہ عائشہ ہے نا یہ مجھے نہیں چھوڑ رہی تھی، کہہ رہی ماما بلیک ہی اچھا لگتا ہے، کلرفل بکواس ہی ہے۔ ہاں بلیک اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ اگر آپ ڈیلی وہ ویئر کرو تو پھر اتنا پتہ نہیں چلتا انسان کو، اگر سیم ایک ہی کلر کا ابایا پہن کے باہر جاؤ تو بندہ اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے شیشے میں بور ہی ہو جائے گا۔ ہاں دیکھیں، میں عائشہ کو کہہ رہی عائشہ مجھے یہاں پہ تو پسند نہیں آیا، آپ مجھے نا مدینہ زائد لے کر جاؤ۔ کہہ رہی تھی ماما مدینہ زائد میں نہیں لے کر جا سکتی ہوں، کیونکہ یہ نا بڑی گاڑی لے کر آئی تھی، اور بڑی گاڑی نا اس سے چلانا ہوتا ہی نہیں، اللہ اتنا زیادہ مجھے تنگ کرتی۔ ہائے ماما یہاں پہ لگ رہے، ہائے ماما یہاں پہ لگ رہے، یہ دیکھو یہ بھی دیکھو، اس میں تو بس سینسر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تھوڑا سے بھی کسی کے ساتھ نا نزدیک ہو جاتے ٹو 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 آوازیں بھی کرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا جا، کیونکہ مدینہ زائد میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو اس لیے میں ڈرتی ہوں۔ ایک بار وہ بڑی گاڑی میں لے کر گئی تھی نا، اور پارکنگ لاٹ میں مجھ سے وہ سائڈ مرر اس کی لگ گئی تھی، تو اس لیے بس میرے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں بس اس لیے میں یہ اس کو کہتی ہوں یہ اپنے دل سے نا خوف ہٹا دو، بس یہ نا گرنے سے بہت زیادہ ڈرتی ہے، اللہ یہ کیسے اس کو میں سنبھالوں، اس کا یہ کیسے میں ڈر ہٹاؤں، بہت زیادہ میں تنگ آ گئی ہوں۔ آپ لوگ بھی کمنٹ کریں، عائشہ کو بتائیں، پتہ نہیں کمنٹ یہ پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، کیونکہ یہ فری بھی نہیں ہوتی نا، بہت زیادہ بزی ہوتی ہے۔
اچھا پھر اس کے بعد ہم لوگ آ گئے ہیں گرین کارنر شاپ پہ، اور یہ شاپ بھی بہت زیادہ پرانی ہے. ہم لوگ اپنے اسکول کے لیے جو ہے یہی سے ہی کاسٹیومز لیا کرتے تھے، کبھی ٹیڈی بیئر اور جو بھی اسکول کے ریکوائرمنٹس وغیرہ ہوتے تھے نا کہ یہ والا کاسٹیوم لے کر آنا ہے آپ نے. ہاں باربی سنڈریلا سارا کچھ اتنا پرانا تھا. اس کے سامنے ہی ہم بیٹھ گئے تھے، ہم چپس کھا رہے تھے اور یہاں پہ نا ساری یادیں ہم دیکھ رہے تھے. اللہ تم لوگ ایسے کرتے تھے ایسے کرتے تھے. اور ہم جو تھا اتنا زیادہ تنگ کرتا تھا، ہر ایک چیز پہ نا اس کا دل ہی آ جاتا تھا. ہاں اس کو اسپائڈر مین کا کاسٹیوم اتنا زیادہ پسند آ گیا تھا، اور پھر وہ ضد پہ اڑ گیا تھا کہ میں نے تو یہ لینا ہی لینا ہے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے آج کے دن. ہاں ایک تو نہیں لیتا تھا، پھر تین تین چار چار سوٹ لے لیتا تھا، پھر اس کے بعد نا اپنے ساتھ سلا لیتا تھا. پھر ایک جب اتار دیتا تھا پھر دوسرا کہتا میں نے وہی پہننا ہے دوبارہ. آؤٹ فٹس کو ریپیٹ کرنے کی عادت تو اس کی اب بھی ہے. ہاں ایسی ہی ہے. تو نہیں زیادہ ماشاء اللہ کپڑے پڑے ہیں. عائشہ بول بول کے تھک گئی ہے، تم یہ نہیں پہنو گے تم یہ نہیں پہنو گے. پھر اس کے بعد پھر سے پہن لیتا ہے. اور بچوں کے یہاں پہ جو ہے پیارے پیارے اسکول کے بیگس بھی پڑے ہوئے تھے، پنک اور بلو کلر کے. اتنا زیادہ مجھے اچھا لگا. ہم بھی جب اسکول جایا کرتے تھے نا تو میرا پنک کلر کا بیگ ہوتا تھا اور ارہم کا بلو کلر کا. ہاں وہ اسپائڈر مین اور اس کا باربی کا. اچھا یہاں سے ہم لوگوں نے شاپنگ وغیرہ کر لی تھی. پھر اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس جا رہے ہیں، اور گھر جا کے تو ماما کو بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بنائے کیا نہ بنائے. تو ارہم نے جو ہے اسٹوڈنٹ بریانی سے بریانی آرڈر کر لی اور ساتھ میں حلیم. وہ اتنا زیادہ خوش ہو رہا تھا، وہ بولا تھا کہ اتنے ریزنیبل پرائز میں مجھے بریانی اور حلیم دونوں چیزیں ملی. اور بریانی کی کوانٹٹی تو آپ لوگ یقین ہی نہیں کرو گے جب میں آپ کو بتاؤں گا. 1 kg بریانی ہے. میں ارہم کو بول رہی تھی یہ چنو منو بریانی تمہارے نا 2 اسپونس بھی نہیں ہیں. بالکل ایسی ہی ہے. میں نے کہا سونگ کے پاگل بس سو جاؤ. اور آپ کو یاد ہے WTC کے بالکل سامنے میرے خیال میں اسٹوڈنٹ بریانی کی ایک برانچ ہوتی تھی. ان کی بریانی اتنی کوئی زبردست قسم کی ہوتی تھی. پھر بعد میں نا انہوں نے نام بھی چینج کر لیا تھا، بریانی محل نام رکھ دیا تھا. وہ بریانی مجھے آج تک بہت اچھے سے یاد ہے. ان کا تو ٹیسٹ سملر ہی نہیں ہے بالکل. ہاں نہیں ہے کوئی سیم نہیں ہے، وہی ان کا برانچ ہے نا یہ. ان کا ہی برانچ ہے. تو بس حلیم جو ہے وہ بھی ٹیسٹ لیس تھا، ہم لوگوں نے گزارا کر لیا. ہاں میں نے کہا چلو کوئی نہیں بیٹا آج نہ سونگنے سے ہی ہم گزارا کر لیں گے، کوئی نہیں تم لوگ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لو. تو اس کے بعد کہہ رہا تھا ہاں اتنا آسان ہے، یہ کیا ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا، یہ تو صرف میرا ہی میل ہے. میں نے کہا چلو تم کھا لو ہمیں چھوڑو. پچھلے والے بلاگ پہ نا ایک کامنٹ آیا تھا، ابھی ماما نے مجھے بتایا. خیر آپ کے کامنٹس جو ہیں میں نہیں پڑھتی، آئی ایم سو سوری، کیونکہ میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا. لیکن اس کامنٹ میں یہ مینشن تھا کہ آپ نے نا بابی کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی. وہ بیچارہ جو ہے بیٹھا ہوا تھا ٹیبل کے اوپر اور آپ لوگ جو ہے اس کو بھگانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ ویڈیو کے سامنے ایسا کرتے ہیں، ریالٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے گھر کا جو ہے اسپوائلڈ بیبی ہے. جس طرح سے وہ گھر کے چھوٹے بچے نہیں ہوتے شرارتی اور نخریلے، تو یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے. ہاں یہ تو ہمارے گھر کا منا ہے شہزادہ. اتنے بچے اس کو لاڈ پیار کرتے رہتے ہیں سارا دن. جو بھی کچھ کھاتے بوبی آپ نے کھانے، صبر کرے آپ کے لیے دوسرا لے کر آتے، آپ کے لیے یہ لے کر آتے وہ لے کر آتے. اللہ جو لوگ کیٹ پرسن نہیں ہے تو آپ لوگ پلیز بابی کو ایکسیپٹ کر لو. اور وہ جو کیٹ لورز ہیں تو وہ بیچارے جو ہے مائنڈ کر جاتے ہیں. ہاں ایسی ہی ہے بس. یہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم ایسے ہی کرتے ہیں. دیکھیں میں نے نا آج ماش دال بنایا، اتنا زیادہ دل کر رہا تھا. بچے کہہ رہے تھے اور ہم تو کہہ رہے تھے ماما باہر نا ریسٹورینٹ سے لے کر آ جاؤں گا. میں نے کہا نہیں میرے خود ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں کیا کہ ریسٹورینٹ سے لے کر آؤ گے. میں خود بناؤں گی خود ہی کھاؤں گی، کیونکہ اس کا نا چالاکی ہوتی ہے کہ ماما بھی منگوا لیں گے، اس کے بعد ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ آ جائے گا. وہ جو ہمارے گھر کا رول تھا نا کہ ہفتے میں صرف ایک بار ہی باہر کا کھانا آئے گا، وہ تو کب کا ان لوگوں نے ختم کر دیا. بولتے ہیں کہ ہماری مرضی کا آپ لوگ کھانا نہیں بناتے تو ہم لوگ تو باہر سے ہی آرڈر کیا کریں گے اپنے لیے. اچھا چلیں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے ڈھابا اسٹائل ماش دال کی ریسپی شیئر کرتی ہوں. تو اس کے لیے کڑھائی کے اندر آئل ہمارا ایڈ ہو گیا تھا، ساتھ میں 1 ٹیبل اسپون جنجر اینڈ گارلک پیسٹ. اس کے علاوہ جو ہے جنجر کے کچھ پیسز وہ ہم لوگوں نے شامل کر لیے، گرین چلیز اور 1 کپ بھر کے ٹومیٹو پیسٹ جو کہ ہم لوگوں نے گھر پہ خود ہی بنایا تھا. اور یہاں پہ جو ہے 1 ٹیبل اسپون بھر کے ہم لوگوں نے کوریانڈر پاؤڈر کا شامل کر لیا تھا، 1 ٹیبل اسپون سالم مسالہ پاؤڈر، ساتھ میں جو ہے چکن پاؤڈر کیونکہ اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور ارہم اور ایان بھی کھا پائیں گے. ماما کو نا سمپل کھانوں کا اتنا زیادہ شوق ہے، میں بھی ان کے ساتھ شوق سے کھا لیتی ہوں. لیکن پھر پروٹین انٹیک بھی تو پوری کرنی پڑتی ہے. مجھے پتہ ہے دال میں بھی پروٹین ہے لیکن کمپیئر ٹو چکن اینڈ میٹ بہت کم ہے، تو اسی لیے پھر نان ویج جو ہے ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں. اور یہ دیکھیں 1 ٹی اسپون بھر کے کشمیری لال مرچ پاؤڈر کا ہم لوگوں نے شامل کر لیا تھا کیونکہ ماما کو سالن کا کلر بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. اور جان میں
جان آ گئی تھی سالن میں تو، اور آج پتہ نہیں ماش کی دال مجھے یلو کیوں لگ رہی ہے. میں نے ہلدی ڈالا تھا نا بوائل کرتے وقت. ہاں اسی لیے، ورنہ تو یہ ہمیشہ وائٹ کلر کے ہی ہوتے ہیں. ہاں کیونکہ وہ بچوں کو نا کھانا ہوتا ہے تو، اور ہم کہتے ہیں ماما ریسٹورینٹ جیسے نا آپ نہیں پکاتی. میں نے کہا کیا کروں، اپنا سر ڈال کے پکاؤں، کیا کروں، تم لوگ ہے ہی نخرے باز. بس وہ نخرے کرتے رہتے ہیں نا کہ آپ نے چکن نہیں بنایا، یہ نہیں بنایا، بس یہ تو بول نہیں سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دال صحیح بناتی نہیں ہو. کیڑے نکالتے رہتے ہیں ماما کے کھانوں میں. اور بابی صاحب جو ہے یہاں پہ کھیل رہے تھے اپنے ٹیل کے ساتھ، لیکن جب میں ویڈیو پکڑ کے کھڑی ہو گئی تو بس اس نے کھیلنا بند کر دیا. پتہ نہیں اس کو ویڈیو سے کیا مسئلہ ہے. ہاں اپنے بھائیوں کے اوپر ہی گئے ہیں نا، وہ لوگ بھی برا مانتے ہیں، وہ لوگ بھی نہیں کرتے. آج میں نا پکوڑے بنانے والی ہوں. اللہ اتنی بچوں نے مجھے تنگ کیا، اور دیکھی یہاں پہ روٹیاں کتنی اچھی میں نے بنائے، بڑی بڑی روٹیاں بنا لی. میں نے کہا چلو ایک ایک سب کھا لیں گے. اور کچن کا حال دیکھے، اللہ کچن میں تو جو بھی کچھ ہم بناتے اتنا جلدی خراب ہو جاتے ہیں. اور میں ارحم کو کہہ رہی تھی میرے لیے نا پالک اور ساتھ میں دھنیا لے کر آؤ، کوئی بھی بات نہیں سن رہے تھے، اتنی بدتمیز ہے. دیکھیں یہاں پہ پھر آن لائن منگوایا وہ بھی غلط لے کر آ گئے. جرجیر بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں؟ راکٹ لیوز، وہ منگوا لیے. ہاں راکٹ لیوز، مطلب یہ کہ راکٹ جیسے اڑیں گے آپ لوگ. ماما کو پالک چاہیے تھے، لیکن بس کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو آج جو ہے ماما نے پالک کو اسکپ ہی کر دیا. ہاں آج میں نے پالک کی جگہ نا دھنیا اور پودینہ ڈالا، اتنا مزے کا تھا، اتنا مزے کا ٹیسٹ. یہاں پہ میں پکوڑے بنا رہی تھی، عائشہ مجھے کہہ رہی تھی ماما ایسا لگ رہا ہے جیسے آج رمضان ہو. میں نے کہا رمضان تو نہیں ہے، لیکن پکوڑے اس لیے بھی بنا رہے ہیں، دل بھی بہت زیادہ کر رہا تھا، بارش کا ویٹ بھی نہیں کر سکتے. اگر ویٹ کریں وہ تو پھر ہم مطلب ایسے ہیں کہ بس چلے جائیں گے دنیا سے ہی. نہیں مما، یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے تو اف اللہ، لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کرے بارش رک جائے. ہاں پھر بچے بھی اتنے زیادہ تنگ ہو رہے تھے، کیا مصیبت ہے، پورے روڈ گیلا گیلا پڑا ہے، کیا ہے، ہمیں تو اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا. میں نے کہا تم لوگ ہواؤں میں اڑو. پوری دنیا میں تو اتنی زیادہ گرمی بڑھ گئی ہے، لوگ تو گرمی سے بے حال ہوئے پڑے ہیں، لیکن پاکستان کا بہت زیادہ اچھا ہے. گرمی ہوتی ہے، اگلے دن بارشیں شروع ہو جاتی ہیں. بابا بھی ہمیں یہی بولے تھے کہ یہاں کا ویدر تو بہت زیادہ اچھا ہو گیا ہے. ہاں وہ ویڈیو بھجواتے رہتے ہیں نا، پہلے تو نا مری میں انجوائے کیا انہوں نے خود. پھر اس کے بعد جو ہے واپس پشاور چلے گئے تھے. یہ دیکھیں یہاں پہ پکوڑے جو ہے ماما فرائی کر رہی ہیں ایک ایک کر کے، اور مجھ سے تو بالکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا تھا. حالانکہ مجھے پالک والے پکوڑے پسند نہیں آتے، لیکن آج ماما نے دھنیا والے بنائے، اس کا ٹیسٹ ہی الگ تھا. ہاں پالک تو میں نے ڈالے نہیں، کیونکہ اس کو نا پالک سے بہت زیادہ نفرت ہے، پاگل اتنے مجھے پسند ہے. اس دن کسی نے بنایا تھا پالک اور آلو، اتنا مزے کا لگ رہا تھا. میں تو ریسٹورینٹ بھی جاتی ہوں، وہاں پہ بھی آرڈر کرتی ہوں، وہاں پہ بھی کھاتی ہوں. ابھی تو بہت عرصہ ہو گیا ریسٹورینٹ گئے ہی نہیں ہے. دیسی ریسٹورینٹ نا ابوظہبی میں صحیح نہیں ہے، وہ دبئی میں بہت اچھا ہے. اس دن بھی ارحم کو میں کہہ رہی تھی مجھے نا دلی نہاری کھانا ہے، مجھے دبئی لے کر جاؤ. کہہ رہے ہاں ایک نہاری کے لیے دبئی جاؤ گی آپ، خود گھر پہ ہی بناؤ. اچھا چٹنی جو ہے ماما کا پلان تھا کہ وہ ہوان دستے میں بنائیں گی، لیکن بس پھر گرائنڈر میں ہی بنا لی تھی ہم لوگوں نے. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.